بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ رسول آیا خاتم النبیین ہے یا نہیں ہے، اور ہم نے اس کے متعلق ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور ایک حدیث پڑھی تھی، حدیث یاد ہے، سے منزلت رسول کی خاتمیت پر دلیل ہے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. صحیح ہے. یہ دو ایک حدیث ایک آیت ہم نے پیش کی تھی. اس کے لیے مولانا خط نبی ہیں، یہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے یا نہیں. اچھا کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ نہیں تھی پہلے تھی تو اب بھی ہے. کیوں امام ختم نبوت کر دیا گیا؟ اور بعثت کے بعد یہ ضرورت اس کا امکان تھا. جواب یہاں پر چند مطلب کی طرف اشارہ ضروری ہے. دین صرف اور صرف ایک حقیقت اور ایک راہ ہے جس میں تمام آسمانی ادیان شریک ہیں. نیز ادیان کے اصول چند حصوں میں خلاصہ کیے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. خدا پر ایمان اور اس کی معرفت. نمبر 2 ہے معاد اور موت کے بعد زندگی کا امکان پایا جانا. ثواب و عقاب اس کے معنی ہوتا ہے دنیا میں آخرت میں جزا کا کیا یقین ہے. اور اسی بنیاد پر جو یزیدی فوج تھے اور ان کے حکمران تھے، لیڈر تھے، وہ لوگ دھوکہ کھا گئے. کہنا تھا خود پہ کہ جنت کا وعدہ تو ایک بات، جنت و جہنم کا کیا ہے؟ وعدہ ہے. بتانا سچ ہوگا کہ جھوٹ. کیا کہا ابھی جو رینک کی حکومت مل رہی ہے، ابھی میں یہ کام کروں گا مجھے یہ حکومت مل جائے گی. انبیاء پر ایمان، انبیاء جتنے بھی ہیں چوتھا ہے اخلاقی، عبادی اور اجتماعی فرائض کا پر ایمان. یعنی انہی مذکورہ اصول میں سارے انبیاء اور آسمانی ادیان مشترک ہیں. آنے والوں کو انہی کی اصول سمجھتے ہیں مولانا. مثال کے طور پر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں شراب کو برا مانا جاتا ہے کہ اچھا مانا جاتا ہے؟ زنا کو اچھا مانا جاتا ہے کہ برا مانا جاتا ہے؟ یعنی کچھ اصول ایسے ہیں اسلام کے کہ جو باقاعدہ اس گزرے زمانے میں بھی موجود تھے اور
مشترک رہتے ہیں، اگرچہ آسمانیت یان اصولیت اصول میں مشترک ہیں لیکن سارے ایک جیسے ایک حیثیت کے نہیں ہیں۔ گہرائی اور اجتماعی اصول نیز کیفیت اور تعداد اور عبادی رسم اور رواج کے اعتبار سے ایک دوسرے میں فرق لازم ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے میں کافی فرق ہے۔ ادیان درجہ بدرجہ پوری تاریخ میں کامل ہوئے ٹھہرے ہیں، لیکن مذکورہ فرق عقل کے کامل ہونے اور تفسیر و تبدیلی کے بنا پر جو انسانی زندگی میں تدریجاً پائے گئے، یعنی جتنے دن وہ موجود ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ بے شک پہلے کے انسانوں کی معلومات آج کے انسانوں جیسی نہیں ہے۔ مولانا جو سن 2000 میں جو تھے، سن 2024 میں جو ہیں، کیا معلومات سب کی ایک جیسی رہنے والی ہے؟ اور جو رسول سے پہلے زندگی گزار رہے تھے، جو جناب آدم کے دور میں آئے تھے، کیا ان کی معلومات اور آج کی معلومات ایک ہے؟ صحیح۔ آپ کے والد صاحب کے موبائل چلا لیتے تھے جب پیدا ہوئے تھے، صحیح، لیکن آج کا بچہ پیدا ہوا کیا کر لیتا ہے؟ چلا لیتا ہے۔ وہی کا بے شک پہلے کے انسانوں کی معلومات آج کے انسانوں جیسی نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں درجہ بدرجہ کامل ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے کامل۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری کتاب لا کے آپ پھر اول کی، پھر دوم کی، پھر سوم کی، آج انسان دنیا میں آیا ہے پہلے مرحلے میں دے دی جاتی، اس لیے رفتہ رفتہ اتنے جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے تعلیمات میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ پہلے اتنے کو لوگا پکڑا دیں گے تو گفتگو کرے، تکلم علی قدر، یعنی ان کی عقلوں کے مطابق آپ کیا کریں؟ کلام کریں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہم کرنے پر مامور ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں انبیاء ایک کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ ترقی کرنے والی منزلیں طے کر آئی ہیں۔ تو آج انسان موجودہ صورت میں ہوتی گئی ویسے ویسے دین کے بلند اضافہ ہوتا گیا، اور جتنی انسان کی زندگی میں وسعت ہوئی مشکلات بڑھتی گئی، قوانین بھی بڑھتے گئے۔ انبیاء کی نظارت میں انسانی کمال و ارتقاء کا آغاز ہوا اور انہی کے زیر نظر پیغمبر کے اکرم کے مبعوث ہونے تک انسانی عقول و صلاحیتیں اس درجہ ہو گئیں کہ دین کے تعلیمات کو درک کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ دین کے اعلیٰ تعلیمات رسول اکرم کے ذریعے لوگوں پر پیش کیے گئے نیز ہو گئی تھی کہ اس کے لیے مضبوط و محکم اصول بنائے جائیں، لہذا حضرت پر ایسے کے نمونے اور بلند نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ ہم ہر عصر اور زمانے کے لوگوں کے لیے اصول حیات قابل عمل قانون ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں اور رہتی ہیں مولانا، صحیح ہے کہ قرآن مجید اور نبی کی سنت و سیرت دین کی دو ایسی بے نیاز علمی میراث ہیں کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا یہاں تک کے مطلب سمجھ میں شام بھی جو لے کر آئے اس کے بعد والے نے کچھ آگے کی، اس کے بعد والا نے کچھ آگے کی۔
آیا تو قرآن اب کے بعد کوئی رسول نہیں، قرآن کے بعد کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ والحمدللہ بالعالمین۔